السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ جی آج ہمارے سامنے 14 نومبر 2025 کی ایک نشست ہے ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کے ساتھ۔ جی، اور اس نشست میں انسانی نفسیات، روحانیت اور روزمرہ زندگی کے اصولوں پر بڑی گہری گفتگو ہوئی۔ بالکل، تو ہماری کوشش ہوگی کہ آج اس گفتگو کے اہم نکات کو ذرا تفصیل سے سمجھیں۔ جی، اور دیکھیں کہ یہ سب نکات آپس میں جڑتے کیسے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی باتوں میں ایک ربط ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اس سوال سے جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے، جب ہم رات کو خود سے کہتے ہیں کہ بھائی صبح مجھے فلاں وقت اٹھا دینا، تو یہ کون کس سے بات کر رہا ہوتا ہے؟ یہ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے نا؟ جی، یہ بظاہر عجیب ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کی بڑی سادہ اور خوبصورت وضاحت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارا شعور یعنی ہمارا کانشیس مائنڈ ہے، اچھا، جو ہمارے لا شعور یعنی سب کانشیس مائنڈ کو ایک طرح سے درخواست کر رہا ہے یا حکم دے رہا ہے۔ یعنی ایک حصہ حکم دے رہا ہے اور دوسرا حصہ اس کو سن رہا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کر رہا ہے۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ قوت ارادی، جسے ہم ول پاور کہتے ہیں، اس کا تعلق ہمارے شعور سے ہے۔ شعور فیصلہ کرتا ہے اور لا شعور آپ سمجھیں کہ ایک بہت ہی طاقتور اور فرما بردار خادم کی طرح ہے، جو اس فیصلے پر عمل کرواتا ہے، چاہے ہم گہری نیند میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی چیز کو انہوں نے آٹو سجیشن سے بھی جوڑا تھا، آپ بتانی تھی؟ جی، آٹو سجیشن دراصل اسی عمل کا ایک سائنسی نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ خود کلامی کا ایک بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ جب آپ بار بار خود کو ایک ہی بات کہتے ہیں، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے لاشعور میں اترتی جاتی ہے اور پھر آپ کے عمل اور آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ یعنی یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن کا ایک میکانزم ہے جسے ہم اپنی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ذہن کو ری پروگرام کرنے کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے۔ اچھا، اسی ذہنی نظام سے بات آگے بڑھی تھی حواس کی طرف، اور ڈاکٹر صاحب نے اسے سمجھانے کے لیے ایک بہت بڑا فریم ورک پیش کیا، ذات، صفات اور کائنات کا۔ یہ کیا تصور ہے؟ جی، اور یہ اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے حواس، جن سے ہم دنیا کو دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ دراصل کائنات ہیں۔ ہمارے حواس کائنات ہیں؟ مطلب یہ کہ اللہ کے کن کہنے کے بعد جو کچھ بھی مادی شکل میں وجود میں آیا جسے محسوس کیا جا سکتا ہے وہ کائنات ہے، اور ہمارے حواس بھی اسی مادی دنیا کا حصہ ہیں، اس لیے وہ صرف کائنات کی معلومات ہی اکٹھا کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ساری سائنسی ترقی جو حواس پر ہی انحصار کرتی ہے وہ صرف کائنات کے دائرے میں محدود ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا اشارہ اسی طرف تھا کہ حواس کی ایک حد ہے۔ وہ ہمیں مخلوق کا علم تو دے سکتے ہیں، لیکن خالق کی صفات اور اس کی ذات کا براہ راست ادراک حواس کے ذریعے ممکن نہیں۔ اس کے لیے پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی، شاید بصیرت کی۔ جی، ایک مختلف قسم کی بصیرت کی، اور اسی بصیرت کی کمی ہمیں ایک اور بڑے مسئلے میں ڈالتی ہے جس پر بات ہوئی، فکشن یعنی کہانیاں، تصورات۔ ہم تو چاروں طرف سے اسی میں گھرے ہوئے ہیں، اس سے کیسے نکلا جائے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت اور مختصر جواب دیا۔ انہوں نے کہا، حقیقت شناس ہو جائیں۔ حقیقت شناس یعنی حقیقت کو پہچاننے والے، لیکن سوال تو یہی ہے کہ حقیقت تک پہنچا کیسے جائے؟ اس کا راستہ ڈاکٹر صاحب کے مطابق قرآن نے بتایا ہے: تحقیق، غور و فکر، تدبر اور تعقل۔ انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ جہاں حق آ جاتا ہے وہاں سے باطل بھاگ جاتا ہے۔ فکشن باطل ہے، اور جب آپ تحقیق کے ذریعے حقیقت یعنی حق کو سامنے لاتے ہیں تو فکشن کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے۔ اس کی انہوں نے وہ مثال بھی تو دی تھی انسانی سوچ کے ارتقاء کی، کہ کیسے انسان پہلے کچھ اور مانتا تھا اور پھر تحقیق سے حقیقت کچھ اور نکلی۔ جی، بڑی زبردست مثال تھی کہ ایک زمانہ تھا جب یہ مانا جاتا تھا کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر کھڑی ہے، اور جب وہ گائے سینگ بدلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ ہاں، میں بھی یہ سنا ہے۔ جب تک انسان یہ مانتا رہا اس کے لیے وہی حقیقت تھی۔ پھر کچھ لوگوں نے تحقیق کی، آسمان کا مشاہدہ کیا، غور و فکر کیا، گیلیلیو، کوپرنکس۔ جی، تو یہ حق سامنے آیا کہ ارے نہیں، زمین تو سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔
اب جیسے ہی یہ حقیقت سامنے آئی، وہ گائے کے سینگوں والی کہانی جو ایک فکشن تھا وہ خود بخود ختم ہو گئی۔ یعنی جب تک ہم خود تحقیق نہیں کرتے، ہم کسی نہ کسی فکشن میں ہی جیتے رہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف بڑی بڑی سائنسی حقیقتوں کی بات نہیں ہے، ہماری روزمرہ زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اچھا، اسی حقیقت کی تلاش سے ایک اور سوال جڑا ہے، حسن کے بارے میں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز خوبصورت ہے، تو کیا یہ ایک حقیقت ہے یا ہمارا ذاتی فکشن؟ یہ فلسفے کی ایک بہت پرانی بحث ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اس پر 3 بڑے نظریات کا خلاصہ پیش کیا۔ کیا تھے وہ؟ پہلا نظریہ تو یہی ہے کہ بیوٹی از ان دی آئی آف دا بیہولڈر، یعنی حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ مجھے بھی اکثر یہی لگتا ہے۔ دوسرا نظریہ اس کے بالکل الٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، حسن چیز کے اندر یعنی خارج میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو سب سے متوازن نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حسن دراصل دونوں کا امتزاج ہے۔ دونوں کا امتزاج، وہ کیسے؟ ایسے کہ چیز کے اندر تناسب اور توازن یعنی پروپورشن اور بیلنس ہو، اور اسے سراہنے والی، اس کی قدر کرنے والی آنکھ بھی موجود ہو۔ اور اسی پر انہوں نے وہ مثال دی تھی، جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ بالکل، کیا کمال کی مثال ہے! یعنی اگر مور میں حسن ہے بھی لیکن اسے دیکھنے اور سراہنے والا کوئی نہیں تو اس حسن کا کیا فائدہ؟ تو خوبصورتی کے لیے چیز کا متناسب ہونا بھی ضروری ہے، اور اسے دیکھنے والی قدردان نگاہ بھی۔ یہ بات سب سے زیادہ منطقی لگتی ہے۔ اچھا، یہیں سے گفتگو کا رخ ایک بہت گہرے روحانی موضوع کی طرف مڑ گیا تھا، ادراک کے بارے میں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ جی، اس کی کیا تشریح کی ڈاکٹر صاحب نے؟ پہلا حصہ تو سمجھ آتا ہے کہ ہماری نگاہ محدود ہے، لیکن یہ کہ وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کی بہت لطیف وضاحت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری نگاہ کسی بھی چیز کو اس کی حدود، اس کی باؤنڈریز میں قید کر کے دیکھتی ہے۔ اللہ چونکہ لامحدود اور لطیف ہے، اس لیے ہماری یہ محدود مخلوق نگاہ اسے اپنی قید میں نہیں لا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ آیت کے دوسرے حصے کا مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ خود ادراک بن جاتا ہے یا ادراک عطا کرتا ہے، یعنی وہ اپنی ذات کو جس پر جیسے چاہے ظاہر کر سکتا ہے، حواس کے ذریعے بھی اور حواس کے بغیر بھی۔ واہ! اچھا، اسی سے جڑا ہوا قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول بھی زیر بحث آیا تھا کہ ہم ادراک تو کرتے ہیں لیکن یہ ادراک نہیں کرتے کہ کس سے اور کیوں ادراک کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت سوچنے والی بات ہے۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب نے اسی غفلت کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں، ادراک کا سادہ مطلب ہے سمجھ آنا۔ ہم ہر وقت ذہن سے کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس سمجھنے کے عمل پر غور نہیں کرتے کہ یہ سمجھنے کی صلاحیت آئی کہاں سے؟ بالکل، یہ صلاحیت ہمیں کس نے دی اور ہم اس کا استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک بے خبری اور لا علمی کی حالت ہے جس میں ہماری زندگی کا بڑا حصہ گزر جاتا ہے۔ ہم سمجھنے کے عمل کو ہی نہیں سمجھتے، یہ تو واقعی غفلت ہے۔ اور شاید اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے آخر میں وہ 4 سنہری اصول بتائے تھے، خاص طور پر میاں بیوی کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے۔ جی، اور یہ اصول صرف میاں بیوی کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہر انسانی تعلق پر لاگو ہوتے ہیں۔ پہلا اصول ہی ہمارے معاشرے کی سوچ پر ایک گہری ضرب ہے۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں بچپن سے حقوق مانگنے کی پٹھی پڑھائی گئی ہے، میرا حق، تمہارا حق، اور یہی جھگڑے کی اصل جڑ ہے۔ خوشگوار تعلقات کی بنیاد حقوق مانگنے پر نہیں، فرائض کی ادائیگی پر ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا یہ عملی ہے؟ مطلب اگر ایک شخص اپنے فرائض ادا کرتا رہے اور دوسرا صرف حقوق ہی مانگتا رہے تو کیا تعلق میں توازن خراب نہیں ہو جائے گا؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور یہ ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا نقطہ یہ تھا کہ تبدیلی کی ابتدا ہمیشہ اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ جب آپ حقوق کی جنگ سے نکل کر اپنے فرائض پر پوری توجہ دیتے ہیں نا، تو آپ دوسرے فریق کو الزام دینے کی منفی توانائی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کا عمل خود ایک خاموش پیغام بن جاتا ہے۔ جھگڑا تو حقوق کے ٹکراؤ سے ہوتا ہے، جب ہر فرد، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی،
استاد ہو یا شاگرد، حکومت ہو یا شہری، صرف اپنے فرائض پوری طرح ادا کرنے پر توجہ دے تو دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ یہ تو سوچ کا زاویہ ہی بدل دینے والی بات ہے۔ اچھا، دوسرا اصول کیا تھا؟ دوسرا اصول تھا شوٹ the problem not each other۔ یعنی مسئلے کو ہدف بنائیں، ایک دوسرے کو نہیں۔ بالکل۔ اکثر کیا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میاں بیوی مسئلے کو بھول کر ایک دوسرے کی ذات پر حملے شروع کر دیتے ہیں۔ تم ہمیشہ ایسے کرتے ہو، تمہارے خاندان والے ایسے ہیں۔ جی جی، یہ تو بہت عام ہے۔ مسئلہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے اور رشتے میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ اصول یہ ہے کہ آپ دونوں مل کر مسئلے کے خلاف ایک ٹیم بن جائے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں۔ زبردست۔ اور تیسرا اصول؟ رد عمل کے بارے میں تھا۔ جی، ڈونٹ ریئیکٹ، ریسپونڈ، یعنی رد عمل نہ دیں، جواب دیں۔ اس میں کیا فرق ہے، ری ایکشن اور رسپانس میں؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان دونوں میں صرف 1 سیکنڈ کے وقفے کا فرق ہے۔ ری ایکشن فوری، جذباتی اور بغیر سوچے سمجھے ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہا اور آپ نے فوراً پلٹ کر جواب دے دیا، جبکہ رسپانس میں 1 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے۔ 1 سیکنڈ کا؟ جی، اس 1 سیکنڈ میں آپ صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے رد عمل کے نتائج پر غور کرتے ہیں اور پھر ایک سوچا سمجھا قدم اٹھاتے ہیں، ایک سوچا سمجھا جواب دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ 1 سیکنڈ کا وقفہ آپ کو برسوں کے پچھتاوے سے بچا سکتا ہے۔ واہ! اور چوتھا اصول گزارا کرنا تھا۔ اس کا مطلب تو عام طور پر برداشت کرنا یا مجبوری میں جینا سمجھا جاتا ہے۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب نے اس تصور کو مکمل طور پر بدل دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ گزارا کرنے کا مطلب بے بسی سے برداشت کرنا نہیں، بلکہ ذہانت سے خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ انٹیلیجنٹ ایڈپٹیشن۔ انٹیلیجنٹ ایڈپٹیشن، یہ کیا ہے؟ اس کی انہوں نے سردی گرمی کی بہترین مثال دی۔ جب سردی آتی ہے تو ہم موسم کو گالیاں تو نہیں دیتے نا، ہم گرم کپڑے پہن لیتے ہیں، ہیٹر چلا لیتے ہیں، یعنی اپنے اور سردی کے درمیان ایک کشن رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے ذہانت سے گزارا کرنا۔ اور وہ کانٹوں بھرے راستے کی مثال بھی بڑی طاقتور تھی۔ جی، کہ اگر راستے میں کانٹے ہیں تو آپ روتے ہوئے اس پر نہیں چلتے، یا تو جھاڑو سے راستہ صاف کرتے ہیں یا پھر جوتے پہن کر احتیاط سے گزر جاتے ہیں۔ یہ گزارا کرنا ہے، یعنی عقل اور فہم کا استعمال کر کے حالات سے نمٹنا، نہ کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر شکایت کرنا۔ اچھا، اسی سے جڑا ہوا سوال شکر اور گزارے کے فرق کا تھا، وہ کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حقیقی شکر گزاری صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے، حقیقی شکر گزاری اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ صلاحیتوں کا بہترین استعمال؟ جی، اگر اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے اور آپ اسے استعمال نہیں کر رہے ہیں تو یہ ناشکری ہے۔ ہم لوگ اکثر وقت ضائع کرنے کو کہتے ہیں کہ بس گزارا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق یہ دراصل ناشکری ہے۔ یہ تو بہت گہری چوٹ ہے، یعنی وقت ضائع کرنا بھی ناشکری ہے؟ بالکل، کیونکہ وقت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک صلاحیت ہے۔ اور گفتگو کے آخر میں انہوں نے توجہ کی نوعیت پر بات کرتے ہوئے اسے قلم سے تشبیہ دی۔ یہ ایک بہت ہی گہرا تصور ہے۔ جی، بہت گہرا۔ انہوں نے فرمایا کہ توجہ ایک میکینزم ہے جس میں ہمارے شعور کی شعاعیں ایک نقطے پر مرتکز یعنی کنورج ہوتی ہیں۔ جیسے محدب عدسہ سورج کی شعاؤں کو ایک نقطے پر جمع کرتا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل وہی مثال۔ انہوں نے فرمایا کہ جب یہ شعاعیں ایک نقطے پر جمع ہوتی ہیں جسے نقطۂ ماسکہ یا فوکل پوائنٹ کہتے ہیں تو ان کی شکل قلم یا پنسل جیسی بن جاتی ہے، اور یہی تخلیق کی بنیاد ہے۔ جس چیز پر آپ کی توجہ کا قلم چلتا ہے وہی چیز وجود میں آنے لگتی ہے۔ اور اس میں سب سے اہم بات اندرونی اور بیرونی توجہ کا فرق تھا۔ جی، اور شاید آج کے دور کے لیے یہ سب سے بڑا سبق ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب توجہ اندر کی طرف یعنی اپنے نفس پر ہوتی ہے تو انسان کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے، وہ علم جو براہ راست اس کی روح سے پھوٹتا ہے۔ اور جب باہر کی طرف ہوتی؟ اور جب توجہ باہر لوگوں پر ہوتی ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں نے کیا کہا، تو انسان دنیاوی جھگڑوں، غیبت اور غلاظت میں پھنس جاتا ہے۔ اور انہوں نے بہت خوبصورتی سے کہا کہ یہ لوگ نہیں، روگ ہیں۔ لوگ نہیں، روگ۔ واہ! ہم اپنی ساری ذہنی اور روحانی توانائی ان روگوں پر صرف کر دیتے ہیں، جبکہ اصل خزانہ اور شفا ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ، اس کا خلاصہ شاید ایک ہی نقطے پر آ کر رکتا ہے:
توجہ. ہماری توجہ کا مرکز کیا ہے؟ اندر یا باہر؟ فرائض یا حقوق؟ مسئلہ یا شخصیت؟ بالکل. اور شاید سوچنے کے لیے سب سے گہری بات یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کتنی توانائی ان روگوں پر صرف کر رہے ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا، جبکہ اصل شفا ہمارے اپنے اندر ہے. آپ کا بہت شکریہ سب سننے والوں کا کہ آپ نے وقت دیا. یہ گفتگو یقیناً سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. کائنڈلی اس ویڈیو کو فارورڈ کریں اپنے دوستوں کو جو روحانیت اور سلسلہ عظیمیہ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں. آپ کے فارورڈ کرنے سے یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک خود پہنچائے گا. سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا آپ نے، اور لائک اینڈ کامنٹس. آپ سب کے لیے بھی بہت دعا. اللہ حافظ.